ایران والے مسئلے سے پہلے سٹارٹ کر لیں، یہ کہاں جا کے بات ختم ہوگی؟ کیا یہ لڑائی اب ہرمز کے ساتھ ساتھ باب المندب کی طرف بھی جائے گی، یا اس کو کنٹین کیا جا سکتا ہے؟ بہت شکریہ ندیم صاحب. کہاں ختم ہوگی اس کا تو مجھے علم نہیں ہے، لیکن یہ پتا، یہ تو اور بھی کلیئر ہو گیا کہ جلدی ختم نہیں ہوگی. اس کے ابھی اور بڑے باب کھلنے ہیں، اس کے ابھی بڑے پہلو کھلنے ہیں، اور ہم نے پھر دیکھا کہ ایک جو اب ایسکلیشن ہوئی ہے وہ سیریس قسم کی ہے. کیونکہ جب ایم او یو سائن ہوا تھا اس کے بعد جو بھی ہو رہا تھا سمندر پہ گولیاں شولیاں چل رہی تھیں، لیکن ہم نے ایک انکریز دیکھنی شروع کر دی تھی جہازوں میں جو گزر رہے تھے. اور آج سے ایک ہفتے پہلے تک تقریباً 30 40 کے قریب بھی جہاز جو تھے دن کے گزر جاتے تھے، کمپیئر ٹو 100 جو اس سارے مسئلے سے پہلے تھے، اینڈ کمپیئر ٹو 4 5 6 جو ایم او یو سے پہلے تھے. پچھلے 2 3 دن میں ہم نے یہ دیکھا کہ وہ نمبر پھر سے آ گیا ہے. 2 3 4 5، میرے خیال میں 5 کل تھے اور 6 اس سے ایک دن پہلے تھے. جس کا مطلب یہ ہے کہ اسینشلی دا اسٹیٹ آف ہرموز از بیک جہاں یہ ایم او یو سے پہلے تھی. تو جو ہم تھوڑی بہت ہی دیکھ رہے تھے تبدیلی، وہ ختم ہو گئی. آپ نے جو ذکر کیا یمن اور ہوتھی اور اس کے ساتھ سعودی عربیہ کا انوالو ہونا اور اس کی وجہ سے جنگ کا جو جیوگرافی ہے اس کا ایکسپینڈ ہو جانا، آئی تھنک خدشہ بہت سے لوگوں کو یہی ہے، دنیا میں بھی اور خطے میں بھی. مائی ہوپ اس کہ یہ وہاں نہ جائے، کیونکہ وہاں جاتے جاتے جو چیزیں اور کھلیں گی نا وہ اس سے بھی بڑی ہوں گی. فار ایگزامپل، وہاں پہنچتے تک جو ابھی تک ایک طرح سے گلف کے ممالک سے آپ اسے ریسٹرین کہیں یا کوشسنس کہیں ہمیں نظر آ رہی ہے، وہ ختم ہونی ہوگی. اینڈ دین ایران ول ہیو ٹو ٹیک اپنے جو ہمسائے ہیں ڈائریکٹلی. ابھی تک تو یہ کہہ رہا ہے نا کہ میں تم پہ اٹیک نہیں کر رہا، میں تو امریکہ کی اس پہ کر رہا ہوں، جو ان کے بیسز وغیرہ ہیں. اور آج کے 2 گھنٹے پہلے بھی جارڈن کے جو بادشاہ ہیں انہوں نے کہا کہ دیکھیں ہم اس میں پڑھنا نہیں چاہتے، ہم پہ اٹیک ہوا ہے لیکن ہم جنگ کا حصہ نہیں بننا چاہتے. سو واٹ آئی ایم سیئنگ از کہ اب تک یہ رہا ہے کہ ڈسپائٹ ساری گولہ باری، گلف کے ممالک جو ہیں وہ اس جنگ کا باقاعدہ حصہ بننے سے گریز کرتے رہے ہیں، رائٹلی سو. اور ایران کوشش رہا ہے کہ ان کو ڈائریکٹلی نہ انوالو کرے، بیکاز دین اٹ بیکمز اے ڈفرنٹ گیم. اگر یہ جاتا ہے ہرموز سے باہر نکلتا ہے تو دین آئی تھنک وہ بھی انریول ہونا ہوگا. اس لیے مائی سینس کہ اسٹریٹجکلی نہ ایران چاہے گا کہ وہاں تک پہنچ جائے. ایک چیز کا دیکھیں، دھمکی دینا الگ بات ہے اور کر دینا الگ بات ہے. سو دھمکی اس نے دے دی، اس نے کچھ ڈیمونسٹریٹ بھی کر دیا، لیکن وہ چاہے گا نہیں کہ ایسا ہو جائے. اور نہ ہی سعودی عربیہ بالخصوص اور دوسرے یہ چاہیں گے کہ وہ ایک باقاعدہ جنگ کا حصہ بن جائے، بیکاز دین تو ایم او یو بہت پیچھے رہ جائے گا اور بہت چیزیں کھل جائیں گی. سر کسی حد تک تو ایک لڑائی والی کیفیت موجود ہے، کیونکہ سعودی عربیہ یمن کو ہٹ کرتا ہے، یمن سے حوثیوں نے سعودی ایئرپورٹ کو ہٹ کیا. اب مجھے جس چیز کا تھوڑا سا خدشہ ہے وہ کہ پاکستان کا سعودی عرب کے ساتھ ایک ڈیفنس پیکٹ بھی موجود ہے، اور اگر وہاں تھوڑی تندی تیزی حالات میں خرابی پیدا آتی ہے تو پاکستان کو انگیج ہونا پڑے گا سعودی عرب کے ساتھ. تو ہم ایک طرف تو ایران کی جنگ کو کنٹین کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں مصالحت کی، اور بڑے آنیسٹ قسم کے میڈیٹر کے طور پر رول ادا کر رہے ہیں. تو دوسری طرف اگر سعودی عرب کے ساتھ کچھ معاملات بگڑتے ہیں تو ہمیں تو ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا، اس میں چوائس ہی نہیں ہے. تو کس طرف جائیں بالکل گے حالات؟ بالکل چوائس نہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ نے یقیناً دیکھا ہے کہ کل جو اسٹیٹمنٹ آئی میرے خیال میں دفتر خارجہ سے بھی اور وزیر اعظم کی بھی، اس نے کنڈیم کیا جو سعودی عربیہ پہ کسی قسم کا اٹیک. لیکن وہ بڑی کیئرفلی ورڈڈ تھی، اینڈ آئی تھنک رائٹلی ورڈڈ تھی، کہ اس نے اس کو ڈیفائن کیا ایز اے کانفلکٹ جو ہوتھی اور سعودی عربیہ کے بیچ میں. تو ان اے وے اگر تو یہ کنٹین رہتا ہے کہ جی یہ ہوتھی اور سعودی عربیہ کا جو ایک آن گوئنگ کانفلکٹ ہے اسی کا حصہ ہے، میرے خیال میں اس وقت ساری پارٹیز چاہیں گی کہ اس کو ویسے ہی دیکھا جائے، بنسبت یہ کہ ہوتھی جو ہیں وہ پراکسیز ہیں ایران کے، اور اس لیے ایران اور سعودی عربیہ کا ہو جاتا ہے. بیکاز اگر وہ والا کھلتا ہے یار پنڈورا باکس، تو بہت مشکل ہو جائے گا. آپ نے بالکل درست کہا کہ میڈیٹر کوئی بھی ہو، پاکستان نہ بھی ہو، کوئی بھی ہو، میڈیٹر کے لیے کام پہلے ہی ایک تو ہمیشہ ہی مشکل ہوتا ہے، بڑا مشکل کام ہوتا ہے یہ. اب یہ اور مشکل ہو گیا. اور مشکل اس لیے بھی ہو گیا کہ اگر سعودی عربیہ انوالو ہو جاتا ہے اور پاکستان کے جو معاہدے ہیں اس کے علاوہ ایک اور بھی چیز ہے. ایک تو معاہدوں کی وجہ سے مشکل ہوگا، دوسرا اگر یہ جو میڈیشن کا پروسیس ہے، اگر ہم یاد کریں کہ یہ شروع کیسے ہوا تھا، کو یاد ہے نا وہ اسلام آباد میں 4 وزیر خارجہ کی ایک میٹنگ ہوئی تھی، اور اس میں کون موجود تھے؟ اس میں پاکستان تھا ایز ہوسٹ، اس میں سعودی عربیہ تھا، اس میں ایجپٹ تھا، اور اس میں ترکیہ تھا.
سو بیسکلی اس کا جو جینیسس ہے میڈیشن کا وہ یہ ہے کہ خطے کے مسلمان ممالک نے مل کے کہا کہ یار یہ بڑھ رہا ہے، اس کا ہمیں کچھ کرنا چاہیے کیونکہ کوئی اور کچھ نہیں کر رہا، اور پاکستان کو ایک طرح سے ان کی سپورٹ ملی، اور دوسری چیزیں بھی تھی، پاکستان کے تعلقات تھے امریکہ کے ساتھ، چین کے ساتھ، ایران کے ساتھ، وغیرہ وغیرہ. سو اگر اگر سعودی عربیہ پارٹی بن جاتا ہے، دیٹ از وائی آئی واز سیئنگ کہ اگر ہم وہاں پہنچ جاتے ہیں، ابھی تک سعودی عربیہ گلف میں بھی قدرے جو ہے خاموش رہا ہے ایران کے حوالے سے. تمام گلف ممالک کا ابھی تک موقف بیسکلی یہ رہا ہے کہ ہم اس جنگ کا حصہ نہیں ہیں، ہم مزاحمت وہ بھی کرتے ہیں، وی ڈونٹ لائک کہ ہمارے اٹیک ہو رہا ہے وغیرہ، لیکن ہم باقاعدہ جنگ کا حصہ نہیں ہیں. دیٹ از وائی یہ جو پچھلے 2 دن کی کاروائی ہے، دس از مور سیریس. اس لیے نہیں کہ امریکہ کا کیا تعلق ہے اس سے، امریکہ کا کیا ریئیکشن ہے، اس لیے یہ زیادہ سیریس ہو گئی ہے کہ دس ہیز براٹ دا تھنگ ٹو دا ریجن اٹ سیلف.